قربانی کے جانوروں کا نام رکھنا کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اس گناہ کبیرہ سے بچائے. یہ ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ لغویات ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گئی ہے. قرآن پاک میں اگر آپ سورہ حجرات پڑھیں تو انسان کے بھی نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے. انسان کا بھی نیم کالنگ نہیں ہو سکتی. اس کو لمبا چھوٹا ٹلو کلو نہیں کہا جا سکتا. یہ انسان کی بات ہو رہی ہے. قربانی کا جانور تو شاعر اللہ ہے. قربانی کا جانور، ہدی کا جانور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. اور جب رب تعالیٰ قرآن پاک کے اندر یہ بتاتا ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھو یہ میری نشانی ہے، مقام ابراہیم کو دیکھو یہ میری نشانی ہے، صفا مروہ کو دیکھو یہ میری نشانی ہے، اور ہدی کا جانور قربانی کے جانور کو دیکھو یہ میری نشانی ہے، تو آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ جس مماثلت سے رب تعالیٰ اس قربانی کے جانور کی حرمت بتا رہا ہے اور اس کو اپنی نشانی بتا رہا ہے، اس کا کوئی نام بیہودہ اداکاروں پہ ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی نام اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ جو کہ غیر اخلاقی نام ہو اور اس کے بعد اس طرح کا جو ہے وہ نام دیا جائے؟ اور صرف یہ نہیں ہے، اللہ معاف کرے ان کی کیٹ واک ہوتی ہے، اللہ معاف کرے ان کا کوئی فیشن شو ہوتا ہے، اللہ معاف کرے ان کے ساتھ جو فیشن شو کے لیے آ رہے ہوتے ہیں یا آ رہی ہوتی ہیں وہ ان سے زیادہ بیہودہ جو ہے وہ کپڑے پہن کے اس کے کیٹ شو جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر آپ ان جانوروں کو یہ بتا رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیہودہ انڈین ایکٹروں کے ناموں کے اوپر آپ اللہ کو یہ قربانی پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو آپ کو جنت میں لے کے جائے گا؟ اگر آدمی سوچے تو اس کی روح کانپ جائے گی کہ رب تعالیٰ کو میں جو ہے وہ ایک تحفہ دینا چاہوں اور اس کو میں اس طرح پیش کروں تو اس سے اس کو رحم آئے گا یا اس کا غضب جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا. تو بعض دفعہ ہم کو یہ آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کے نام جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں اور اس طرح کے ناموں کو پھر پرچار بھی ہوتا ہے. اور اللہ ہدایت دے ان میڈیا والوں کو، وہ جان بوجھ کے ان کی ویڈیوز بھی دکھاتے ہیں اور ان کے فیشن شوز اور کیٹ واکس اور پتہ نہیں کیا کیا بےہودگیاں جو ہے وہ دکھاتے ہیں اس جانور کی جو کہ آپ کی مماثلت ہے، جو کہ آپ کا نعم البدل ہے، جو آپ کا اپنا جیسچر ہے کہ رب تعالیٰ کو قربانی آپ نے دی ہے اور اپنے بدلے آپ نے جانور قربان کیے. تو آپ یہ ہیں جس ناموں سے ان کو پکارا جا رہا ہے یا جو بےہودگی کی جا رہی ہے، آپ کیا یہ ہے؟ اور پھر دین کے شاعر کے اندر قربانی جیسی عظیم عبادت کے نام کے اوپر ہمیں توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اگر ہم سے ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہمارے گناہ معاف کرے، لیکن اب تو ہم کم از کم لوگوں کو جا کے بتائیں کہ دیکھو یہ کام جو ہے وہ نہیں کرو. اس کو دیکھنے والے بھی گناہ گار ہیں، جو وہاں کھڑے ہو کے تالیاں پیٹ رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ گناہ گار ہیں، اور جو بیٹھ کے وہ فارورڈ کر رہے ہیں نا سب کو، جو اس کا مطلب وہ پرچار کر رہے ہیں. ایک وہ کوئی آئی ہے ویڈیو، اس کے اوپر کوئی گائے ناچ رہی ہے اور اس کا کوئی بیہودہ نام لکھا ہوا ہے اور ہم جلدی سے اس کو سارے جہاں کو فارورڈ کر رہے ہیں. ہم بھی گناہ گار ہیں، ہم بھی اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ اللہ کے شاعر کی، اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ہم اس دین کی توہین کرنے کے لیے ہم اس کو فارورڈ کر رہے ہیں کہ تم بھی دیکھو، تم بھی دیکھو، تم بھی دیکھو. اور اس وقت ہمیں یاد نہیں آتا کہ یہ توہین رب ہو رہی ہے، اس وقت ہمیں یاد نہیں آتا کہ یہ توہین جو ہے وہ رسالت ہو رہی ہے. یہ قربانی کس کی ہے؟ یہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ہم ہر درود کے اندر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور ان کی سنت کا ہم یہ مذاق فارورڈ کر سکتے ہیں؟ ہمیں خیال ہے کسی کا کہ یار ہم یہ جو تفریح کے اوپر یہ چیز جو ہے یہ بھیج رہے ہیں، یہ کوئی ٹک ٹاک ہے، یہ کوئی کارٹون ہے جس کے اوپر آپ اس طرح بنا کے آپ بھیج رہے ہو؟ اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی رب تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر مہربانی کرے. رب تعالیٰ تو پتہ نہیں ہمارے پر کیوں جو ہے وہ عذاب جو نہیں ڈال رہا، جو ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. ہمیں بڑی سختی کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی انتہائی زبردستی سے اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے کہ یہ کام جو ہے وہ ہمیں کسی بھی حال میں نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی بات ہے.